آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران اور امریکہ کے مابین ٹیکنیکل بات چیت کا بلا واسطہ یعنی انڈائریکٹ دور مکمل ہو گیا ہے اور طے پایا ہے کہ اگلا دور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز و تکفین کے بعد جلد منعقد ہوگا۔ اس بات چیت میں پاکستانی ٹیم نے بھی قطری ثالثوں کی معاونت کی اور بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ امریکہ کی نمائندگی صدر ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے کی، جبکہ ایرانی وفد کی سربراہی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کی۔ ایرانی مجلس کے اسپیکر باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خود کو اس بات چیت سے دور رکھا۔ ایرانی وفد نے خلیج میں امریکہ کی مسلسل فوجی اشتعال انگیزیوں اور منجمد ایرانی اثاثوں میں سے $6 ارب کی پہلی قسط کی واپسی کا مدعا اٹھایا، جبکہ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں ایران کے ایٹمی پروگرام، آبنائے ہرمز کی آمد و رفت اور لبنان کے حالات بھی زیر غور آئے۔ اس دوران ایران کا کہنا ہے کہ اس نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کو بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر اور تہران کے نیوکلیئر مرکز کے معائنے کی اجازت دی ہے، البتہ فردو اور اصفہان میں نتانز کے ایٹمی مراکز تک رسائی نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کا فیصلہ ایرانی مجلس اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ جی دیکھیں، بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا یہ پیس ہے یا یہ پوز ہے؟ جب اس MOU یا اس معاہدے پر نئی دو جنگوں کا وقفہ ہے، وہی پوز ہے بالکل۔ جب اس MOU پر دستخط کی گئی تھی، جب ہم نے وہ پورا سابقہ اس کا پڑھا تو اس میں تو کافی ظاہر تھا کہ یار یہ تو پورے کا پورا ہی تقریباً لگ رہا تھا کہ ایران کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں، ایسا ہی تھا، رائٹ؟ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تھنگز آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، ہے نا؟ یہاں پر بھی یہی خطرہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خطرناک سگنلز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کہ ہر 3-4 دن کے بعد تھوڑے سے ایک فائرنگ بھی ہوتی ہے، امریکہ حملہ کرتا ہے، ایران کرتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، مارکیٹس پھر نیچے جاتی ہیں، تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم چیزوں کو سیٹ کر لیں گے۔ پھر ہے لیبنان کی سچویشن، جو ظاہر ہے کہ اس کا اب ایک حصہ ہے MOU کے تحت، اس میں جو اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں چل رہا ہے، اسرائیل، لیبنان اور امریکہ کے بیچ میں چل رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ ایک اور فرنٹ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس حد تک یہ متاثر کرے گا MOU کو، یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اس دوران امریکن نائب صدر JD وینس، جس کو ایک طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا ایز دا فیس آف دس اگریمنٹ، ان کی طرف سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور فرینکلی عجیب بیان آیا ہے۔ سن لیے کیا کہہ رہے ہو۔ So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. We will see where the hand is. اب JD وینس کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی سوچ یہ ہے کہ ابھی یہ جو 60 دن کی مدت ہمیں ملی ہے، جس میں سے میرے خیال 2 ہفتے تو نکل ہی گئے ہیں، تو about 46 days are remaining، یہ ایک اچھے موقع ہے کہ جو عالمی تیل کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو تباہی آئی تھی اس کو تھوڑا سا قابو کریں، تاکہ لوگوں کے جو چیخیں نکل رہی تھیں وہ اس کا والیوم، تیل کے ذخائر بھر لیں، تیل کے ذخائر اپنے بھر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ US کے اسٹریٹجک ریزرو، پوری دنیا کے اسٹریٹجک ریزروز زیرو کی طرف جا رہے تھے۔ چین کی سچویشن کچھ حد تک بہتر تھی لیکن اتنی بھی اچھی نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو انہوں نے بات نہیں کی لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں شامل کرنا ضروری ہے، کہ جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں امریکہ کو اس جنگ میں، ان کے بیسس پر ان کی جو اسٹریٹجی ناکام ثابت ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تھا رجیم چینج، ایسا تو کوئی دور سے کچھ نہیں ہو رہا۔ انفیکٹ رجیم آج زیادہ مضبوط لگ رہی ہے، اگر رجیم کا ہم لفظ استعمال کریں یہاں پر، تو اس کو ریکیلیبریٹ کیا جائے، اب مطلب کہ اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کیا جائے۔ تو آسان الفاظ میں یہ جو 60 دن کی جو مدت ملی ہے، اس میں امریکہ نہ صرف اپنی آئل ریزروز کو بھر رہا ہے بلکہ اپنی ملٹری سٹاکس کو بھی ریپلیش، تیاریوں کے 60 دن ہیں، تیاریوں کے 60 دن ہیں۔ اچھا، لیکن صرف امریکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ تیاری کر رہا ہے، ایران بھی تیاری کر رہا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے JD وینس کی آپ کو کلپ سنایا تھا، تو ٹویٹر پر اس کا جواب دیا پروفیسر مراندی نے۔ اچھا، پروفیسر مراندی آفیشلی تو
हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई हलकों में, और कम अज़ कम मेरे लिए वो ईरान के एक अनऑफिशियल अंग्रेजी स्पोक्स पर्सन है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड कर रहे हैं, हम भी अपनी क्रिटिकल सप्लाईज को रीस्टॉक कर रहे हैं, हम अपने जो नए हथियार हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं, और जो हमारे जो डिकॉयज तबाह हुए हैं जिन पर अमेरिका ने बमबारी की थी, वो भी हम दोबारा कर रहे हैं, और जो हमारे अंडरग्राउंड बेसिस हैं और जो मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको भी हम रिप्लेनिश कर रहे हैं। और वो आपके जो दोस्त हैं त्रिता पारसी, उनका भी यही ख्याल है जो प्रोफेसर मरांदी का है कि चूंकि अक्टूबर नवंबर में इसराइल में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं और नेतन्याहू के लिए डू और डाई सिचुएशन है, अगर हारता है तो जेल में जाएगा वरना रेल में, तो उस सूरत हाल से निमटने से पहले एक एडवेंचर ड्यू है। इसराइल को पक्का यकीन है कि अक्टूबर तक एक भरपूर अटैक आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमें ये इस बात का भी जिक्र करना ज़रूरी है कि हालांकि अमेरिका को एक सेटबैक मिला है, मेरा ख्याल है कि नुकसान से ज़्यादा बेइज्जती हुई है, इन माय ओपिनियन, ठीक है, नुकसान से ज़्यादा बेइज्जती हुई है। अमेरिकन बेस डैमेज हुए हैं, उनके एयरफोर्स के लॉसेस हुए हैं, लेकिन कुछ अमेरिकन इक़दामात काफ़ी कामयाब भी साबित हुए हैं। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जो ईरान की ब्लॉकेड को ब्लॉकेड किया गया था। आपने हॉर्मुज़ को इमरान ने बंद किया, अमेरिका ने कहा कि यार हम आपकी सारी ऑयल सप्लाई ही रोक रहे हैं विद अ नेवल ब्लॉकेड। इस बात का जो इस ब्लॉकेड का जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसका एतराफ़ किन्होंने किया है? मोहम्मद बाकिर कलेबाफ साहब ने, स्पीकर मजलिस शूरा। और वो पिछले रोज़ यही बात कर रहे थे कि इस ब्लॉकेड के दौरान हम एक बैरल तेल का भी एक्सपोर्ट नहीं कर सके, और अब हम इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम धड़ाधड़ 3 मिलियन रोज़ाना ताकि जितना तेल बिक सके, जितना माल आ सके, हम अपने ख़जाने में जमा करें फॉर द नेक्स्ट राउंड, अगर कोई नेक्स्ट राउंड आता है। तो अगर ये वाकई ही पीस नहीं है, अगर ये वाकई ही सिर्फ एक पॉज है, तो आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दुनिया पर, इस खित्ते पर और ख़ुसूस पाकिस्तान पर क्या असरात हाँ हो सकते हैं? अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो लोगों ने समझा बस अब अमन चैन है, लीग ऑफ नेशन है, अमन ही अमन हो जाएगा। बाद में पता चला कि असल में तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी थी। जी, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। जी, ऐसा ही है। और फिर आप कोल्ड वॉर को पार्ट 3 भी समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें। तो कई सवालात हैं, कई सिनेरियोज हैं। आज हमने इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए दावत दी है डॉक्टर सिंबल खान को। आप PhD हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फोकस आपका मशरक़ वस्ता और जनूबी और वस्ती एशिया रहा है। बहुत लंबी CV है, मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि कई अमेरिकन थिंक टैंक्स और कई पाकिस्तानी थिंक टैंक्स में भी आपने शिरकत की है, कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। पहले तो एक ओपन एंडेड किस्म का सवाल है कि आपकी नज़र में ये जो MOU है, क्या ये वाकई ही पीस है या ये एक पॉज है? कितने चांसेस हैं कि इस 60 दिन की मुद्दत के बाद या उससे पहले हम एक राउंड 2 देख सकते हैं? राउंड 3 चलें, जो जैसे भी आप कहना चाहें, बिटवीन US एंड ईरान। जी थैंक यू सरार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। मैं बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी TV पे वापस आई हूँ। कुछ अपने कामों की मसरूफियात की वजह से मैं बहुत ज़्यादा TV चैनल्स पे नहीं आ सकी। एंड थैंक यू वेरी मच एंड वर्सेस साहब ऑल्सो, आपके साथ भी मुलाकात हुई है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक देखें, आपका जो डायरेक्ट सवाल है कि ये हम एक लॉन्ग टर्म पीस की तरफ ये MOU लेके जाता है, जिसकी तरफ पाकिस्तान की अपनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग काविश रही है, जो सारी दुनिया ने उसको नोट किया है और हम भी देखते रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है। लेकिन एक दो चीज़ें वेरी क्लियरली जो नज़र आ रही हैं। एक तो डायनामिक जो है इस जंग ने एक जो चीज़ की है, वो जो लास्ट 40 या 50 ईयर्स से मशरक़ वस्ता या पर्शियन गल्फ में जो डायनामिक था सिक्योरिटी का, वॉर का, स्ट्रैटेजी का,
وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. دیر از نو ریٹرن ٹو تھنگز ایز یوزول, واپس نہیں جائیں گی. دس از ناٹ, یہ وہ ٹائم وہ گزر گیا ہے. سو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نئی آپ کو جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں. ایک تو اس میں بڑی چیزیں آپ نے خود بھی مینشن کر دی ہیں کہ جو بڑے پلیئرز تھے, جو دو کنفلکٹنگ پارٹیز ہیں, جس میں یو ایس ہے, ایران ہے, اور اسرائیل بھی اس میں بہت اسٹرانگلی شامل ہے. گلف والے جو ہیں, جو گلف اسٹیٹس ہیں باقی پرشین گلف میں, وہ ایک ریئیکٹر رہے ہیں, وہ ریئیکٹ آن دا سچویشن, لیکن انہوں نے یہ چینج جو ہے یہ ڈرائیو نہیں کی ہے. یہ بہت کلیئر ہے. تو کیا اس چینج کو جو ہم نے دیکھا ہے, جو جنگ کی اینڈ ہوئی ہے اس کے تھرو یہ ایم او یو آیا, جو نیگوشیٹڈ ایم او یو تھا جس میں دونوں سائڈ کی پارٹیز شامل تھیں, اور ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہمیں انڈیکیشن ہے وہ انیشیٹ جو تھا یہ یو ایس کی طرف سے پہلے ہوا ہے. یہ اوپننگ ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کو یا قطر کو یا دوسروں کو بیچ میں شامل کیا ہوا تھا میڈیشن کی طرف, تو وہاں پہ انٹرسٹ تھی کہ اس کو ایک میڈیٹڈ دیکھے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے. جن محرکات کی وجہ سے, جن گراؤنڈ فاؤنڈیشنز کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے, کیا وہ دونوں جو تین پلیئرز ہیں ان کی کچھ چینج ہوئی ہیں؟ اس میں وہ خاطر خواہ جو چینج ہمیں چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا امریکہ کا جو رجیم چینج کا فیکٹر تھا, جو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک کوئک قسم کی اٹیک ہو, اسے ایران کی رجیم چینج ہو. اور یہ بڑے عرصے سے 40 سال سے یہ ایک ہوپ ہے, یہ امید ہے جس پہ اسرائیل اور امریکہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی الائنسز بھی جو بلڈ کیے ہیں پرشین گلف میں, وہ اسی طرف فوکس تھیں, بہت سارا دیکھا. لیکن پھر سیریا کی چینج ہوئی, کیا وہ ان کا جو ڈیزائر تھا آف رجیم چینج وہ چینج ہوا ہے؟ مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ ایسی چینج نظر نہیں آ رہی. اسرائیل کا جو اپنا ایک کی اس کی ایک انیشیٹو ہے, یا کی ایک اس کا پش ہے ٹو جو کہتے ہیں نا گریٹر اسرائیل, یا ایک وسیع تر اسرائیل بنانے کا, کیا وہ گول چینج ہوا ہے آن دا گراؤنڈ؟ وہ چینج نہیں ہوا. ایران کے کیا انیشیٹو ہے؟ ایران کا سٹارٹنگ آف جو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ان کا سب سے بڑی بریک ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ریولوشن بھی آیا تھا, وہ پوائنٹ ایک تو انٹرنل ایران کی اپنی شاف ایران کے ساتھ جو ان کی جس طرح کا سسٹم سیٹ اپ تھا اس پہ ناراضگی تھی, بٹ آلسو وہ بیس تھا کہ جو امریکہ نے پیلسٹینین کاز کی وجہ سے جو مسلمانوں پہ اور اس خطے میں جو ایشوز تھے وہ ایک بہت بڑی کاز تھی. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 40 سال میں ایران کا ایم رہا ہے somehow to support the Palestinian cause, support the Palestinians. بے شک وہ حماس کے ساتھ ہو یا حزب اللہ کے ساتھ ہو, عراق میں گروپس ہوں, آل اراؤنڈ ہوتیز کو, وہ سارے ان گروپس و ان پراکسیز کے تھرو انہوں نے مین ان کا ایم ہمیشہ رہا ہے پیلسٹائن پہ, اور اسرائیل کے جو محرکات ہیں یا اسرائیل کے جو گولز ہیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے, اسرائیل اور امریکہ کے, اس کو کنٹین کرے. تو کیا وہ چینج ہوئی ہے؟ کیا ایران میں اس کے بعد وہ چینج ہوئی ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا, اب اگر آپ 2 ہفتے کے یہ جو 2 ایم او یو سائن ہوئے اس کے 2 ہفتے کے بعد جو آپ ایکشنز دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ نے بھی بہت کلیئرلی مینشن کی ہیں, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ایک انٹرم سچویشن ہے. دونوں سائڈیں اپنے آپ کو, اپنے جو سٹاکس تھے یا اپنے جو ہتھیار تھے جو ان کے ذخیرے کم ہوئے ہیں, ان کو ایک دوبارہ اپنے آپ کو بلڈ کریں. ایران کے لیے جو ہے ان کی جو انسٹالیشنز جو تھیں, ملٹری انسٹالیشنز جو ڈسٹروئی ہوئی ہیں, جسے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے, امریکہ نے جو بھی سنڈے کو اٹیکس کیے تھے, انہوں نے سرلیک میں یا ہرمز کے جو ایریاز ہیں, بارڈر ایریاز ہیں ایران کے, ان پوزیشنز پہ اٹیک کیے جن پہ وہ پہلے بھی اٹیک کر چکے تھے. تو امریکی جریدوں میں یہ بات اٹھی کہ جی آپ نے ان چیزوں کو کیوں ہٹ کیا جن کو آپ نے پہلے بھی مار چکے ہیں. تو وہاں سے امریکہ کی انٹیلیجنس کی طرف سے, ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ایران نے ان کو ری بلڈ کر لیا ہے. سو بہت تیزی سے ایک ریکنسٹرکشن کا دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی یہ جو ابھی اوپننگ ہوئی ہے, اس نے امریکہ نے ایران کے اوپر سے ایز اے گڈ ول جسٹر سب سے پہلی چیز کی ہے سینکشنز ہٹائے ہیں. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران کے جو آئل اور ایکسپورٹ یا جو وہ کر سکتا تھا اس پہ جو روک تھی وہ کم ہوئی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے جو پہلے 1.7 ملین اور سو ملین بیرلز اے ڈے وہ اگر ایکسپورٹ کر رہا تھا تو 3.7 ملین بیرلز اے ڈے وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے کاؤنٹ آ رہا ہے جو ذخائر جو شپس ہیں جو جاپان کی طرف سے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو جانے تھے اور جو یورپ کو جانے تھے, وہ بھی جو باقی گلف کنٹری سے جا رہے ہیں, ان کی سپیڈ
اوور دا ٹاپ بڑھ چکی ہے. اور پھر آپ نے وینس کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ لی کہ ہم اپنے ذخیرے جو ہیں جو ریپلینش کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. اس کا سیدھا کمنٹ ہے, اس کے بعد دیکھیں گے ہمارا ہینڈ کیا ہے. ہینڈ کا مطلب کہ آپ کے تاش کے پتے کس طرف گرے ہیں, تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیسا جائے گا. تو یہاں سے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. میرا بھی خیال ہے ایک ٹیمپرری چیز ہے, کیونکہ جتنی ڈراسٹک چینج ہوئی ہے سیکیورٹی میں, اسٹریٹجی میں, اور آپ نے ایک ذکر کیا, آئی تھنک آئی جسٹ کامنٹ ونس اینڈ دین آئی ول اسٹاپ. آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ نے, وسط صاحب نے بھی ذکر کیا, امریکہ نے بھی کافی اپنے جو ہیں اہداف وہ اس سے ملے ہیں. انہوں نے ان کا دیکھا بلاکیڈ ان کا سکسیس ہو گیا. میرے خیال میں امریکہ کا بہت سارا جو ہوا ہے ٹیکٹیکل سکسیس ہوا ہے, جس میں بلاکیڈ ایک طرح کا ٹیکٹک, ملٹری ٹیکٹک ہوتی ہے. اسٹریٹجکلی بہت بڑی چینج آئی ہے. دیکھیں جی, اسٹریٹجکلی وہاں پہ خالی امریکہ اور ایران نہیں ہے, وہاں پہ 6-8 گلف کنٹریز ہیں جو بہت بڑی امپورٹنٹ اس ایریا, اس خطے کے پلیئرز ہیں, جہاں سے دنیا 25% آف گلوبل انرجی سپلائی جاتی ہے. ان میں بہت بڑی اسٹریٹجک چینج آئی ہے. آئی تھنک ایک کلیئرلی چیز ان کو آ گئی ہے یہاں پہ جاتے ہوئے اگر اس قسم کی وار رہے. یہاں پہ ڈاکٹر سمپل میں آپ کو اس لیے روکوں گا کہ اب ہم گلف کنٹریز کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے ویزا وی یہ ساری سچویشن, اس پہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں ایک وقفے کے بعد.